بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوقات مکروہ کے حوالے سے کچھ تفصیل آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے۔ دن اور رات میں کن کن اوقات میں ہمیں نماز پڑھنے کی ممانعت کی گئی ہے اور کن اوقات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکروہ بیان فرمایا ہے، کن اوقات کے بعد یا کن اوقات میں نماز پڑھنے سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اس میں بنیادی طور پر ایک مسلم شریف کی روایت ہے اور مسلم شریف کا حدیث نمبر ہے 831۔ عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں، یقول ثلاث ساعات کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہانا ان نصلی فیہن او ان نقبر فیہن موتانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 3 اوقات میں نماز پڑھنے اور مردوں کو دفنانے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ فرمایا حین تطلع الشمس بازغۃ حتی ترتفع، جب سورج روشن ہو جائے یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے، یعنی صبح کے وقت جب نماز فجر کے بعد سورج نکل رہا ہوتا ہے تو جب سورج نکل کر چمکنا شروع ہو اور اس کے بعد وہ بلند ہو جائے، جتنا وقت اس میں لگتا ہے اتنے اوقات میں نماز پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تقریباً یہ 15 سے 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے۔ دوسرا فرمایا وحین یقوم قائم الظہیرہ حتی تمیل الشمس، جب سورج بالکل سر پر آ کر قائم ہو جائے، آسمان کے وسط میں آ جائے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ جب سایہ بننا بند ہو جاتا ہے، یعنی کوئی شخص بیچ میں کھڑا ہوا ہے، اس کا سایہ نہ دائیں بن رہا ہے نہ بائیں بن رہا ہے، نہ آگے نہ پیچھے، کسی طرف بھی سایہ نہیں بن رہا ہے۔ جب سایہ بننا بند ہو جائے اس وقت سے لے کر جب سورج ڈھلنا شروع ہو تب تک نماز پڑھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ نمبر 3 وحین تضیف الشمس للغروب حتی تغرب، جب سورج غروب ہونا شروع ہو تب سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ بنیادی طور پر دن اور رات میں یہ 3 اوقات ہیں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھنے کی ممانعت بیان فرمائی ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ارشاد فرمایا، کیونکہ طلوع شمس اور غروب شمس یہ کافروں کے اور مشرکین کے عبادت کے وقت ہوتے ہیں، وہ سورج کی اس وقت عبادت کیا کرتے ہیں، تو ان کی مشابہت ختم کرنے کے لیے ہمیں یہ بیان کیا گیا کہ اس وقت میں تم عبادت نہ کرو، اس وقت میں عبادت کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا ارشاد فرمایا کہ جب سورج بالکل سر پر آ جائے، آسمان کے وسط میں ہو جائے، جب سایہ بننا بند ہو جائے، اس وقت میں نماز پڑھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے۔ فَإِنَّهَا تُسْجَرُ جہنم، اس وقت جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے، لہذا یہ وقت بھی نماز کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو یہ 3 اوقات ہیں بنیادی طور پر جو مسلم شریف کی حدیث میں آئے ہیں، اور یہ روایت اپنے الفاظوں کے اختلاف کے ساتھ کم و بیش 11 مقامات پر مختلف کتب حدیث میں آئی ہے۔ تو یہ 3 بنیادی طور پر موقع ہیں کہ جن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھنے کی ممانعت بیان فرمائی ہے۔ اب کچھ اور روایات بھی ہمارے پاس آئی ہیں کہ جن میں ایسا لگتا ہے کہ یہ روایت جس میں 3 اوقات بیان کیے گئے ہیں یہ مطلق نہیں ہے، بلکہ اس روایت کے اندر، اس روایت سے ہٹ کر جو روایت آئی ہے ان میں قید آ رہی ہے کہ فلاں 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 نماز اگر ہے تو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بالفرض سنن نسائی کی ایک روایت ہے اور بخاری شریف میں بھی موجود ہے، اور یہ روایت بھی تقریباً 15 مقامات پر آئی ہے، اور بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 1191 اور 1192۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث پاک میں طواف کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ جب کوئی طواف کرنے آئے تو اسے طواف کرنے دو، طواف کرنے سے نہ روکو، اور دن اور رات کے جس وقت میں آ کر وہ طواف کرے اس کو کرنے دو، اور وہ 2 رکعت پڑھے نماز تو اس کو پڑھنے دو، دن اور رات کے کسی بھی وقت میں اس کو نماز سے ممانعت نہیں ہے۔ اب یہ روایت ذرا سماعت فرما لیجئے۔
بخاری شریف کی حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، ایک تفصیلی واقعہ ہے، اس کے اختتام پر بیان فرماتے ہیں وَكَانَ يَقُولُ إِنَّمَا أَصْنَعُ كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يَصْنَعُونَ، فرمایا کہ میں ویسے ہی نماز پڑھتا ہوں جس طرح کہ میں نے اپنے اصحاب کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ وَلَا أَمْنَعُ أَحَدًا أَن يُصَلِّيَ فِي أَيِّ سَاعَةٍ شَاءَ مِن لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہیں دن اور رات کی کسی بھی گھڑی میں نماز پڑھنے سے منع نہیں کرتا، غیر اللہ تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها، ہاں سوائے اس کے کہ طلوع شمس یعنی صبح فجر کے بعد کا وقت اور غروب شمس یعنی عصر کے آخری جو اختتام کا وقت ہوتا ہے وہ وقت، ان اوقات میں تحری کرنا یعنی جان بوجھ کر عمدن ارادتاً اتنا نماز کو لیٹ کرنا کہ اس وقت میں نماز ادا ہو، یہ چیز میں تمہیں منع کرتا ہوں۔ یعنی اس حدیث پاک کے مطابق نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان عالی شان کی روشنی میں دن اور رات کے کسی بھی وقت میں طواف سے منع نہیں کیا جا سکتا، اور ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اسی طریقے سے نماز پڑھ کے بتاتا ہوں جس طریقے سے میں نے اپنے اصحاب کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ کبھی بھی نماز سے نہ روکو کسی کو، دن اور رات کے جس وقت میں چاہے کوئی نماز پڑھے، سوائے اس کے کہ کوئی تحری کرے، ارادہ کرے، قصد کر کے جان بوجھ کر مکروہ وقت کے وقت قریب پڑھے یا مکروہ وقت میں نماز پڑھے جان بوجھ کر، یہ چیز کی میں تمہیں ممانعت کرتا ہوں۔ اب بخاری شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے اور تقریباً 15 مقامات پر یہ روایت آئی ہے، سنن نسائی میں بھی موجود ہے، اور یہ روایت ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ دن اور رات کا کوئی بھی وقت ہو، حالانکہ وہ ایک بڑے درجے کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں دن اور رات کا کوئی بھی وقت ہو، آپ کسی بھی وقت میں نماز پڑھنے سے منع نہیں کر سکتے، ہاں طلوع شمس اور غروب شمس کے وقت جو ارادتاً جان بوجھ کر اس وقت میں مکروہ وقت میں نماز پڑھنے کا ارادہ کرے، یا اتنا قریب ہو کہ شروع کرے گا تو مکروہ وقت شروع ہی ہو جائے گا حالانکہ اس کے پاس پیچھے وقت ہو، تو اس صورت میں اس چیز کو منع کر دیا جاتا ہے، ورنہ اگر ویسے ہی اتفاقاً وہی وقت ہے مکروہ وقت اور پھر طواف کیا گئے تو بالکل اس وقت میں یہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح بخاری میں حدیث نمبر 444 موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، فرمایا کہ تم جب بھی مسجد میں آؤ تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت ادا کیا کرو۔ اب اس حدیث پاک میں مطلق آ رہا ہے، کوئی قید نہیں آ رہی وقت کی کہ کس وقت میں ادا کریں کس وقت میں ادا نہ کریں۔ یہ روایت سمجھاتی ہے کہ اگر کچھ نمازیں یہ روایت سمجھاتی ہے کہ وہ جو وقت بیان کیے گئے ہیں وہ مقید ہے، مطلق نہیں ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان فرما رہے ہیں کہ جب بھی تم مسجد میں آؤ تو 2 رکعت نماز پڑھو بیٹھنے سے پہلے، تو اب وہ بندہ اگر مکروہ وقت میں آتا ہے تب بھی اس کے لیے یہی حکم ہے، لہذا وہ حدیث پاک جس میں 3 اوقات کا بیان کیا گیا ہے وہ اپنے اطلاق پر نہیں ہے بلکہ ان قیودات کے ساتھ ہے۔ اب یہ کئی احادیث آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، پھر اس کے بعد فقہاء کرام نے شارحین حدیث نے کچھ نتیجہ نکالا ہے، اس پر پھر ہم آتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ صلاۃ خسوف اور صلاۃ کسوف، سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز، اب سورج گرہن ہو تو اب سورج گرہن کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، جب سے سورج صبح سے نکلنا شروع ہوا ہے شام جانے تک کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب سورج کو گرہن لگے چاہے وہ مکروہ وقت ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں پھر نماز پڑھنی ہے، کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب سورج گرہن ہو تو تم نماز پڑھو، اللہ کی عبادت کرو، صدقہ کرو۔ تو اب سورج گرہن اگر مکروہ وقت میں ہوا گئے تو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ بالکل مکروہ وقت میں ہی ادا کرے گا۔ اس کا مطلب وہی مطلق روایت جو مسلم شریف کی روایت آپ کو بیان کی تھی وہ مطلق نہیں ہے بلکہ وہ ان قیودات کے ساتھ ہے، اور اس کا نتیجہ پھر آخر میں آتا ہے۔ اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام سے یہ روایت آ رہی ہے، اور وہ پورا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں وضو کرنے کا، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں ثم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من توضأ نحو وضوئی ھذا، جو میرے اس وضو کی مثل وضو کرے گا، ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، لا یحدث فیہما نفسہ، اور وہ کوئی اس کے درمیان بات نہ کرے گا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ رب العزت اس کے سابقہ گناہوں کی مغفرت فرما دے گا۔ اب یہ روایت آ رہی ہے کہ انسان جب بھی وضو کرے
اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے گا تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے جو سابقہ گناہ ہوں گے وہ معاف ہو جائیں گے۔ اب وضو کسی خاص وقت میں منع نہیں ہے، لہذا وہ جس وقت میں بھی وضو کرے 2 رکعت پڑھ لے گا، چاہے وہ مکروہ وقت ہی کیوں نہ ہو۔ لہذا وہ پہلی حدیث پاک جو مسلم شریف کی ہے وہ اپنے اطلاق پر نہیں رکھی ہمارے شارحین حدیث نے، بلکہ ان روایات سے ان کو مقید کیا ہے۔ اور یہ روایت بخاری میں 7 مقامات پر آئی ہے، اور بخاری میں اس روایت کا نمبر 59 اور 160 ہے۔ ان روایتوں کی بنیاد پر ہمارے شارحین حدیث نے ایک نتیجہ نکالا ہے۔ وہ نتیجہ یہ نکالا کہ جس روایت میں نماز پڑھنے کی ممانعت آ رہی ہے کہ ان 3 اوقات میں نماز نہیں پڑھنی، وہ اپنے اطلاق پر تو بظاہر لگ رہی ہے لیکن وہ اطلاق پر ہو نہیں سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ جو روایتیں آ رہی ہیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ جب تم وضو کرو 2 رکعت پڑھو، جب طواف کرو 2 رکعت پڑھو، اسی طرح جب مسجد میں داخل ہو 2 رکعت پڑھو۔ صلاۃ خسوف، صلاۃ کسوف یعنی سورج گرہن کی نماز، چاند گرہن کی نماز، جب ایسا کرو، جب یہ سورج گرہن ہو جائے، چاند گرہن ہو جائے تو اس طریقے سے نماز پڑھو۔ اب سورج گرہن تو ایسے وقت میں بھی ہو سکتا ہے جو مکروہ وقت ہے، تو اس وقت ہی پڑھنی پڑے گی بالاتفاق، صحیح مسئلہ یہی ہے۔ لہذا تقریباً تمام شارحین حدیث کہتے ہیں کہ یہ روایت اپنے اطلاق پر جاری نہیں ہوگی، بلکہ ان روایتوں سے اس روایت کو مقید کرنا پڑے گا۔ تو اب نتیجہ یہ نکلے گا کہ شریعت نے اگر کسی نماز کا کوئی سبب بیان کیا ہے تو وہ سبب چاہے مکروہ وقت میں پایا جائے آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی۔ جیسے بالفرض حدیث پاک میں آیا، ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت پڑھے۔ اب اگر آپ مکروہ وقت میں بھی داخل ہوئے نا مسجد میں تو اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ مکروہ وقت میں ہی نماز پڑھنی پڑے گی آپ کو۔ اسی طریقے سے سورج گرہن ہو جائے، اب سورج گرہن مکروہ وقت میں ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ نماز پڑھی ہی اس وقت جاتی ہے جب سورج گرہن کو، لہذا سورج گرہن مگر مکروہ وقت میں ہوا گئے تو بالکل اسی وقت یہ نماز پڑھی جائے گی۔ تو ان روایتوں کی وجہ سے علماء کرام نے ایک نتیجہ نکالا، وہ نتیجہ یہ ہے کہ اگر کسی نماز کا سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یعنی کوئی نماز کسی وجہ سے رکھی گئی ہے، تو جب وہ وجہ پائی جائے گی، جب وہ سبب پایا جائے گا بالکل نماز پڑھیں گے۔ لہذا ان مکروہ اوقات میں جو 3 اوقات بیان کیے گئے، ان مکروہ اوقات میں اگر کسی نماز کا سبب پایا جا رہا ہے تو بالکل وہ نماز ادا کرنا ان مکروہ اوقات میں بھی بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا، ارشاد فرمایا کہ اگر تم سوتے رہ جاؤ یا نماز بھول جاؤ تو جب تمہیں یاد آئے اس وقت نماز پڑھ لو، یہی تمہاری نماز کا وقت ہے اور یہی تمہاری نماز کے چھوٹ جانے کا کفارہ ہے۔ اب انسان سوتا رہا، بالفرض عصر میں سویا آنکھ لگ گئی، یا فجر میں سو رہا تھا آنکھ نہیں کھلی، لیٹ آنکھ کھلی اور وہ مکروہ وقت چل رہا تھا، طلوع شمس شروع ہو چکا تھا، تو اب اس حدیث پاک کے مطابق بالکل اسی وقت ادا کرنی پڑے گی جب یاد آئے۔ تو جیسے ہی آنکھ کھلی اور آپ کو پتا چلا کہ ٹائم جا چکا ہے تو آپ فوراً اسی وقت ادا کریں گے۔ تو یہ روایت بھی ہمیں ثابت کرتی ہے کہ جس وقت میں آپ کی آنکھ کھلی یا جس وقت میں شریعت نے کوئی سبب بیان کیا ہے نماز کا، وہ سبب اگر مکروہ وقت میں بھی پایا جاتا ہے تو بالکل اسی وقت میں آپ کو نماز ادا کرنی پڑے گی۔ عن جماعت من السلف انہم قالوا ان النہی عن الصلاة بعد الصبح و بعد العصر انما هو اعلام بانہما لا يتطوع بعدہما ولم يقصد الوقت بالنہی کما قصد به وقت الطلوع و وقت الغروب۔ ابن حجر عسقلانی اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد جو نہی بیان کی گئی ہے وہ ایک اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ان دونوں نماز کے بعد نفل نہ پڑھے کوئی، ولم یقصد الوقت بالنہی، اور خاص طور پر اور نہی کے وقت کا قصد نہ کرے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 586 ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا گئے لا صلاۃ بعد الصبح حتی ترتفع الشمس ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغیب الشمس، فجر کی نماز کے بعد نماز پڑھنا جائز نہیں حتیٰ کہ طلوع شمس مکمل ہو جائے، اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔
ان دو نمازوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کی ممانعت بیان فرما دی، منع کر دیا نماز نہ پڑھو۔ کیا اس سے ہم یہ نتیجہ نکالیں کہ فجر کے فرض پڑھنے کے بعد اب کوئی نماز جائز نہیں ہے، یا پھر عصر کے فرض پڑھنے کے بعد کوئی نماز جائز نہیں ہے، چاہے وہ مکروہ وقت ابھی داخل نہیں ہوا، صحیح وقت ہے، تو کیا پھر بھی نماز درست نہیں ہوگی؟ اس کے بارے میں ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں، ارشاد فرمایا عن جماعت من السلف، سلف کی ایک جماعت سے یہ آ رہا ہے، انہم قالوا، وہ کہتے ہیں، ان النہی عن الصلاۃ بعد الصبح و بعد العصر، عصر، فجر اور عصر کی نماز کے بعد جو منع کیا گیا ہے، انما هو اعلام بانہما لا يتطوع بعدہما، کہ ان دونوں نمازوں کے بعد نفل نماز نہ پڑھے، ولم یقصد الوقت بالنہی، یعنی کہ جو نہی آ رہی ہے اس کا ارادہ کر کے نہ پڑھے کہ چلو بھائی کوئی مسئلہ نہیں میں اس وقت میں پڑھ لیتا ہوں، یا بالکل متصل جو وقت ہے صحیح وقت، اب اس وقت میں اگر نفل نماز پڑھنا شروع کرے گا تو ظاہر سی بات ہے مکروہ وقت میں داخل ہو جائے گا جس پر نہی وارد ہو رہی ہے۔ تو وہ جو اصل مکروہ وقت سے پہلے کا صحیح وقت ہے، اس وقت میں جو حدیث میں نماز پڑھنے کا منع فرمایا گیا ہے، وہ اس وجہ سے منع فرمایا گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم صحیح وقت میں شروع کرو، تمہیں ٹائم کا اندازہ نہ ہو اور مکروہ وقت میں داخل ہو جاؤ، ورنہ اصل یہ نہیں ہے، اصل صرف وہ مکروہ وقت میں منع ہوتی ہے نماز، وہ بھی بغیر سبب والی، ورنہ پیچھے اگر صحیح وقت ہے اور ٹائم موجود ہے، آپ کو یقین ہے کہ ٹائم صحیح ہے، میں اگر 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ لوں گا اور مکروہ وقت داخل نہیں ہوگا تو ٹھیک ہے، بالکل نماز پڑھ سکتا ہے وہ۔ ارشاد فرمایا کما قصد به وقت الطلوع و وقت الغروب، جیسا کہ وقت طلوع اور وقت غروب خاص اس وقت میں نماز پڑھنا اگر کوئی قصد کرے تو منع ہوتا ہے، اسی طرح یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ اگر وقت طلوع وقت غروب سے تھوڑا پہلے کر رہا ہے لیکن مکروہ وقت میں داخل ہونے کا خدشہ ہے تو اس طریقے سے یہ نماز منع ہو جائے گی۔ پھر وہ ایک حدیث پاک لے کر آ رہے ہیں، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ ابو داود وَالنِّسَائِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد اور نسائی کی یہ روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے، فرمایا لا تصلوا بعد الصبح ولا بعد العصر الا ان تكون الشمس نقیہ۔ یہ ایک روایت ابو داؤد اور نسائی کی آپ کو بالکل واضح کر دے گی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں صبح فجر کے بعد اور عصر کے بعد نماز مت پڑھو، ہاں اگر سورج کی روشنی ہے تو پھر تم نماز پڑھ سکتے ہو، یعنی ابھی سورج زرد نہیں ہوا ہے، سورج کی پیلا پن ظاہر نہیں ہوا ہے تو بالکل اس سے پہلے اگر سفیدی ہے سورج کی باقی تو بالکل آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب وہ جو پیچھے روایتیں آ رہی ہیں بخاری میں ترتیب وار روایتیں آ رہی ہیں، فجر کے فرض پڑھنے کے بعد نماز نہیں، عصر کے فرض پڑھنے کے بعد نماز نہیں، تو اس روایت کا معنی اس روایت سے سمجھ میں آئے گا کہ یہاں پر ممانعت وہ یوں بیان نہیں کی جا رہی کہ بس نماز پڑھ ہی نہیں سکتے، نماز پڑھنا منع ہو گیا، ناجائز ہو گیا، بلکہ وہ اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ نماز کے بعد اگر وقت کم رہ جاتا ہے، اگر یہ نفل شروع کرے گا فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد تو ظاہر سی بات ہے پھر یہ اصل وقت مکروہ وقت میں داخل ہوگا جس کی ممانعت صراحتاً موجود ہے، اس لیے وہ یہ روایت لے کر آئے۔ ارشاد فرمایا فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْبَعْدِيَّةِ لَيْسَ عَلَىٰ عُمُومِهِ، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کے فرض پڑھنے کے بعد نماز نہیں اور عصر کے فرض پڑھنے کے بعد نماز نہیں، فرمایا کہ اپنے عموم پر نہیں ہے، بلکہ یہ فرمایا وَإِنَّمَا الْمُرَادُ وَقْتَ الطُّلُوعِ وَوَقْتَ الْغُرُوبِ مَا قَارَبَهُمَا، مراد یہ ہے کہ جو وقت طلوع اور وقت غروب سے بالکل قریب وقت ہے، اور میں نے آپ کو بتایا اس وجہ سے کہ اگر صحیح وقت ہے جو اصل مکروہ وقت ہے اس سے تھوڑا پہلے کا وقت، اگر اس وقت میں نماز شروع کرتا ہے تو پتہ چلے کہ یہ اصل مکروہ وقت میں داخل ہو جائے تو یہ نماز پڑھنا غلط ہو جائے گا۔ اس لیے اگر یقین ہے، جیسے آج ہمارے یہاں گھڑیاں موجود ہیں، اب ٹائم کنفرم ہو چکا ہے کہ کس وقت سورج طلوع ہو رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، ہونا شروع ہو رہا ہے، تو اس وقت سے پہلے اگر آپ کو پتہ ہے میں نے 2 نفل پڑھنے یا 4 نفل پڑھنے ہیں اور ٹائم اچھا خاصا باقی ہے تو بالکل پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو یہ جو روایت بخاری میں ترتیب وار اور مسلم میں بھی ترتیب وار آ رہی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کے فرض پڑھنے کے بعد اور عصر کے فرض پڑھنے کے بعد جو نماز پڑھنے سے منع فرمایا گیا وہ صرف اس وجہ سے منع فرمایا گیا کہ کہیں تم صحیح وقت میں شروع کرو اور مکروہ وقت میں داخل ہو جاؤ، بالکل قریب کے وقت میں مت پڑھو، اگر ٹائم ہے اور یقین ہے آپ کو تو بالکل اس وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ابن حجر عسقلانی نے ان روایتوں کا نتیجہ نکالا ہے۔ اب اس کے بعد امام بخاری ایک روایت لے کر آتے ہیں اور وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آ رہی ہے،
انہوں نے کہا انکم لتصلون صلاۃ لقد صحبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما رأیناہ یصلیھا، میں تمہیں نماز پڑھتا ہوا دیکھتا ہوں عصر کے بعد، اور میں نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے کبھی۔ وَلَقَدْ نَهَا عَنْهُمَا یعنی الرکعتین بعد العصر، یعنی عصر کے بعد نماز پڑھنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا گیا۔ اس پر اب ایسا لگتا ہے کہ بھئی عصر کے بعد نماز پڑھنے سے چونکہ روایت میں منع آیا ہے اور امیر معاویہ بھی لوگوں کو منع کر رہے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ شاید عصر کے بعد نماز پڑھنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اس پر ابن حجر عسقلانی کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں وَكَلَامُ مُعَاوِيَةَ مُشْعِرٌ بِأَنَّ مَنْ خَاطَبَهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ عَلَى سَبِيلِ التَّطَوُّعِ الرَّاتِبِ لَهَا كَمَا يُصَلِّي بَعْدَ الظُّهْرِ۔ وہ ہوا یہ تھا کہ امیر معاویہ کے دور میں وہ کہتے ہیں کہ شاید ایسا ہو کہ امیر معاویہ کے دور میں وہ لوگ عصر کے بعد باقاعدہ ترتیب وار یعنی ڈیلی بنیادی طور پر عادت بنا کر وہ لوگ شروع ہو گئے۔ عصر کے بعد اگر ظاہر سی بات ہے عادت بنا لیں گے تو عادت والی تو کوئی سنتیں نہیں ہے نا، کبھی دل ہوا آپ نے پڑھ لی کوئی نماز 2 رکعت نفل 4 رکعت نفل تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اگر عادت بنا لیں گے تو پھر وہی بات ہوگی کہ جو عادت جو طریقہ دین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے وہ کیسے آپ جاری کر سکتے ہیں۔ اس لیے امیر معاویہ نے ان کو عصر کے بعد نفل نماز پڑھنے سے روکا، کیونکہ وہ عادت بنا چکے تھے اور مستقل ایسے پڑھ رہے تھے جیسے ظہر کے بعد 2 سنتیں پڑھتے ہیں ڈیلی کے طور پر، اس وجہ سے انہوں نے منع کیا تھا۔ اس کے بعد یہ بھی تعویل بیان کی، ابن حجر عسقلانی ہی اس پر کلام کرتے ہوئے لکھ رہے ہیں کہ ان دونوں روایتوں میں تطبیق ہو سکتی ہے، جس روایت میں منع آیا گیا اور جس روایت میں 2 رکعت پڑھنے کا ذکر آ رہا ہے۔ تطبیق اس طریقے سے ہو سکتی ہے کہ جہاں پر ممانعت آئی ہے یعنی آخری وقت کی ممانعت جو وقت غروب ہے، اس وقت کی ممانعت میں کوئی نماز اگر آ رہی ہے روایتوں میں تو وہ کوئی خاص سبب کی نماز ہے، جیسے ہم نے شروع میں بیان کیا تھا کہ وہ نماز کے جیسے مسجد میں داخل ہونے والی نماز ہے، آپ نے وضو کیا اس کی نماز ہے، سورج غروب صلاۃ خسوف ہے، سورج گرہن کی نماز ہے، چونکہ یہ سبب والی نمازیں ہیں لہذا ان اوقات میں پڑھ لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔ اور جن روایتوں میں منع آ رہا ہے وہ بغیر سبب کے نوافل ہیں، یعنی مطلق نوافل جو آپ اپنی خوشنودی سے خود ہی ادا کرنا چاہتے ہیں، شریعت نے اس کا کوئی سبب نہیں رکھا ہے۔ اس لیے ابن حجر عسقلانی اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں فرمایا لیکن لیس فی روایت الاثبات معارضۃ للاحادیث الواردہ فی النہی، جن روایتوں میں آ رہا ہے کہ عصر کے بعد نماز پڑھی ہے وہاں پر کوئی نہ کوئی سبب پایا جا رہا ہے، اور جن روایتوں میں ممانعت آ رہی ہے وہ ان نمازوں کے لیے ہوگی کہ جن روایت نمازوں کا کوئی سبب شریعت نے بیان نہیں کیا ہے۔ اس لیے انہوں نے آگے ارشاد فرمایا فَأَلْحِقْ بِهَا مَا لَهُ سَبَبٌ، لہذا جس حدیث میں فجر کے فرض پڑھنے کے بعد ممانعت آئی یا عصر کے فرض پڑھنے کے بعد ممانعت آئی وہاں پر مطلق ممانعت مراد نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی ایک روایات ایسی ہیں کہ جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کے بعد یعنی فجر اور عصر کی نماز کے بعد نوافل پڑھنا صحابہ کرام کا معمول رہا، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کئی مرتبہ یہ چیز ثابت ہے۔ اب اس کے لیے ایک روایت سماعت فرمائیے، ترمذی کی روایت ہے اور حدیث نمبر 219 ہے۔ جابر بن یزید بن الاسود اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ قال شہدت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم حجتہ فصلیت معہ صلاۃ الصبح فی مسجد الخیف، میں نے مسجد خیف میں، جابر بن یزید کے والد سے روایت ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا اور ہم نے مسجد خیف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھی، فلما قضى صلاته انحرف، جب ہم نے نماز ادا کر لی تو مڑ کر گئے، فاذا هو برجلين في اخرى القوم، تو ہم نے جا کر دیکھا کہ دوسری مسجد میں کچھ لوگ ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے پیچھے 2 لوگ بیٹھے ہوئے، لم یصلیا معه، وہ ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے تھے، یعنی ایک مسجد میں نماز ہو رہی ہے اور کچھ لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ فقال علی بہما، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ملاحظہ فرمایا کہ انہوں نے نماز ادا نہیں کی، آپ ان کے پاس تشریف لے گئے، فقال ما منعکما ان تصلیا معنا، کیا ہو گیا، تمہیں کیا چیز روک رہی ہے کہ تم ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے ہو؟ فقالا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا کننا قد صلینا فی رحالنا، حضور ہم اپنی سواریوں پر نماز پڑھ کر آ چکے ہیں۔ قالا، تو حضور نے ارشاد فرمایا فلا تفعلا،
ٹھیک ہے تم پڑھ کر آ چکے ہو، لیکن ایسی حرکت نہ کرو کہ مسلمانوں کی جماعت ہو رہی ہے اور تم اس وقت جو ہے نا وہ نماز پیچھے اکیلے بیٹھے ہوئے ہو۔ مسلمانوں سے تفریق والا معاملہ نہ کرو، اگر تم نماز پڑھ بھی چکے ہو پھر بھی تمہیں جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے۔ اب یہ فجر کی نماز تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فجر کی نماز پڑھ کے آ چکے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، اس طریقے سے نہیں کیا کرو، اگر تم پڑھ کے بھی آ چکے ہو پھر بھی تم جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ اب فجر کی نماز، پہلی روایت کہہ رہی تھی کہ فجر کے فرض پڑھنے کے بعد نماز جائز نہیں، یہ روایت کہہ رہی ہے، وہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھ کے آ چکے ہیں، حضور نے فرمایا تو دوبارہ شامل ہو جاؤ جماعت میں، تو تمہاری نفل نماز ہو جائے گی۔ تو اس حدیث پاک کے اندر نماز پڑھنے کا حکم ارشاد ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہوا کہ فجر کے فرض پڑھنے کے بعد جو ممانعت ہے وہ مطلق نہیں ہے، بلکہ وہ کسی وجہ سے بیان کی گئی ہے، جو وجہ ابن حجر اسقلانی نے لکھی ہے کہ اس میں اندیشہ ہوتا ہے کہ آپ مکروہ وقت میں داخل ہو جائیں گے، یعنی صحیح وقت میں نماز شروع کریں گے اپنی اور پھر کرتے کرتے مکروہ وقت میں داخل ہو جائیں گے، اس وجہ سے ممانعت ہے، ورنہ مطلق نفل پڑھنے کی ممانعت نہیں بیان کی جا رہی ہے۔ ارشاد فرمایا ثم اتیتما مسجد جماعت فصلیا معهم، تو تمہیں ان کے ساتھ نماز پڑھ لینی چاہیے، فإنها لکما نافلہ، یہ تمہارے لیے نفل نماز ہو جائے گی۔ تو اب اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود انہیں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے فجر کی نماز اکیلے پڑھ لی ہے اور مسجد میں آئے ہو، جماعت ہو رہی ہے، دوبارہ شامل ہو جاؤ۔ تو اب اس روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فجر کے فرض پڑھنے کے بعد اگر بالکل ہی نماز پڑھنا منع ہوتا تو حضور کبھی بھی انہیں دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم ارشاد نہیں فرماتے۔ اسی طرح بخاری کی ایک روایت ہے اور یہ روایت نمبر ہے 1233، اور ایک طویل روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک وفد آیا تھا ظہر کی نماز میں، تو فرض پڑھانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے گفتگو میں لگ گئے، اور پھر آپ ظہر کی سنتیں جو بعدیہ سنتیں ہوتی ہیں وہ آپ ادا نہیں کر پائے۔ عصر کے فرض پڑھانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ 2 رکعتیں ادا کی ہیں۔ اب یہ بخاری کی ایک طویل روایت ہے، اور اس میں ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک وفد آیا تھا ظہر کی نماز میں، تو ظہر کے بعد کی جو سنتیں ہوتی ہیں وہ حضور ادا نہیں کر پائے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کے فرض پڑھانے کے بعد وہ 2 رکعتیں پڑھی تھیں۔ تو کسی نے سوال کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِّنْ عَبْدِ الْقَيْسِ، اب قبیلہ عبد القیس کا وفد آیا تھا میرے پاس، تو انہوں نے مجھے مشغول کر دیا تھا ان رکعتوں سے جو میں نے ظہر کے بعد پڑھنی تھی، فَهُمَا هَاتَانِ، فرمایا یہ وہ 2 رکعتیں وہی نماز ہیں جو ظہر کی سنت ہے۔ اب اس حدیث پاک کے مطابق عصر کے فرض پڑھانے کے بعد 2 رکعت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا کی وہ ظہر کی سنت ہے، تو ظہر کی سنت ادا کی عصر پڑھانے کے بعد، اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ وہ جو روایت میں مطلق آ رہا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد نماز جائز نہیں ہے، وہ مطلق نہیں ہے، اس روایت سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح بخاری میں ایک اور روایت ہے، حضرت جابر کہتے ہیں قال دخل رجل یوم الجمعہ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک شخص مسجد میں آیا تو فقال، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصلیت، تو نے نماز پڑھ لی ہے؟ قال، تو اس نے کہا کہ لا، میں نے نماز نہیں پڑھی۔ قال، تو حضور نے ارشاد فرمایا فصلی رکعتین، جاؤ پہلے 2 رکعت نماز پڑھو۔ اب اس روایت میں آ رہا ہے کہ خطبے کے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعت نماز پڑھوائی ہے۔ اس سے بھی ثابت یہ ہوتا ہے کہ جو ممانعت آئی ہے وہ مطلق نہیں ہے۔ اب یہ روایتیں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، ابتدا سے لے کر انتہا تک چند روایتیں بیان کی گئی ہیں۔ 3 قسم کی سمجھیے روایات آ رہی ہیں۔ ایک روایت تو مسلم شریف اور کئی دیگر کتب حدیث میں موجود ہے، وہ یہ ہے کہ 3 اوقات میں نماز پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اب اس روایت سے اگر ہم مطلق مراد لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی نماز کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے، یہ معنی مراد لے نہیں سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی روایتیں ایسی ہیں کہ ان سے اس اطلاق کی تقیید ثابت ہوتی ہے کہ یہ مقید ہو گئی ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم مسجد میں داخل ہو 2 رکعت پڑھو۔ اب اگر بندہ مکروہ وقت میں داخل ہوا ہے تو تب بھی یہی حکم ہے۔ اسی طریقے سے اگر سورج گرہن ہو جائے تو نماز پڑھو، تو اگر سورج گرہن ہوا ہی مکروہ وقت میں گئے تو ظاہر سی بات ہے اسی وقت میں پڑھنی پڑے گی۔
اسی طرح ارشاد فرمایا کہ جو وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے تو اللہ سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ مکروہ وقت میں وضو کرے، کیونکہ ممانعت تو نہیں ہے، کسی بھی وقت کر سکتا ہے، اگر مکروہ وقت میں وہ وضو کرتا گئے تو اس وقت میں وہ 2 رکعت نماز پڑھے گا. لہذا یہ 3 اوقات والی روایت اپنے اطلاق پر نہیں رہے گی، بلکہ ان روایتوں کی وجہ سے اس کو ہمیں مقید کرنا پڑے گا. اور پھر اس کا نتیجہ ہمارے شارحین حدیث نے یہ نکالا کہ جب بھی کوئی شریعت کی بیان کردہ نماز ہوگی، کوئی سبب والی نماز ہوگی، تو بالکل اس نماز کو ہم مکروہ اوقات میں بھی ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس کے بعد کچھ روایتیں ایسی آئی کہ جس میں مکروہ وقت تو الگ بات ہے. ارشاد فرمایا کہ فجر کے فرض پڑھنے کے بعد اور عصر کے فرض پڑھنے کے بعد نماز جائز نہیں ہے. اب یہ روایت ہمیں کچھ اور سمجھا رہی ہے کہ اگر ہم فجر کے فرض پڑھ لیتے ہیں یا عصر کے فرض پڑھ لیتے ہیں تو ہمارے لیے نماز جائز نہیں ہے. لیکن اس روایت سے بھی تقریباً تمام شارحین حدیث نے مطلق مراد نہیں لیا گیا، بلکہ کئی روایتیں ایسی آ رہی ہیں کہ جس میں اجازت ملی ہے، اور اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ فجر کے فرض اور عصر کے فرض کے بعد جو منع آ رہا ہے نماز پڑھنا، وہ منع اس وجہ سے ہے کہ کہیں انسان مکروہ وقت میں داخل ہی نہ ہو جائے، تو اس کو احتیاط کروانے کے لیے کہا گیا بھائی فجر کے فرض پڑھ لیے اب نماز نہ پڑھو، عصر کے فرض پڑھ لیے اب نماز نہ پڑھو. لیکن اگر وقت موجود ہے، آپ کو یقین ہے، تو بالکل آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ کئی روایتیں ایسی ہیں جو ہم نے آپ کو سنائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کے فرض پڑھنے کے بعد دیکھا کہ 2 شخص بیٹھے ہوئے ہیں اور آگے جماعت ہو رہی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا تم شامل نہیں ہو رہے، تو انہوں نے کہا ہم نے نماز پڑھ لی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ تم دوبارہ پڑھ لو، یعنی کہ اس میں شامل ہو جاؤ، تمہارے نفل ہو جائیں گے. تو فجر کے بعد حضور نے نماز پڑھوا دی، اس کا مطلب ہے وہ حدیث مطلق نہیں ہے. اس کے بعد 2 رکعت حضور نے عصر کے بعد خود پڑھی ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ بھی مطلق نہیں ہے. لہذا ہمیں اس کو مقید ہی رکھنا پڑے گا، پہلی والی روایت کو بھی جس میں 3 اوقات کا ذکر آ رہا ہے، اور اس روایت کو بھی جس میں آ رہا ہے کہ فجر اور عصر کے بعد نفل نماز جائز نہیں ہے، کوئی نماز نہیں ہوتی ہے. ہمیں اس کو بھی مقید کرنا پڑے گا. صرف یہ جو صورت ہے فجر اور عصر کے بعد والی، اس میں مراد یہ ہے کہ بالکل ایسا قریب کا وقت ہو کہ بس تم شروع کرو، پتہ چلے مکروہ وقت میں داخل ہو جاؤ، تو یہ غلط ہو جائے گا. تو ان اوقات میں اپنے آپ کو اپنے ذہن میں رکھیں، ان 3 اوقات کو، اور یہ 3 اوقات کو ذہن میں رکھ کر ہی جتنی بھی آپ کی عبادتیں ہیں ان کو ادا کیجئے. اور ان 3 اوقات میں بس آپ کو نماز منع ہوتی ہے اور کوئی چیز منع نہیں ہوتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ تلاوت قرآن منع ہے، ایسا نہیں ہے، اور سجدہ منع ہو جاتا ہے، نہیں ایسا بھی نہیں ہے. سجدہ شکر کا وقت آیا ہے، مکروہ وقت ہے تو آپ کریں گے، ظاہر سی بات ہے وہی وقت ہوتا ہے. اگر آپ کو کوئی خوشخبری ملتی ہے، آپ کو اچھی بات سنتے ہیں، آپ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، آپ نے سجدہ شکر کر لیا، تو ایسا تو نہیں کہ بھائی جب صحیح وقت آئے گا تو ادا کروں گا، یہ موقع ہی اس وقت کا ہوتا ہے. تو بالکل آپ ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت کی بات نہیں ہے.